Happy retirement to our beloved head of the Department of Education, Professor Javed Ishaq. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا یہ ایک طویل سفر ہے تدریس کا، علم کا، قلم کے ساتھ دوستی اور کتاب کے ساتھ جو آپ کی رفاقت رہی ہے وہ بہت طویل ہے، آپ نے پچھلے دنوں بتایا۔ تو ہمیں چند لفظوں میں، چند سطروں میں ذرا بتائیے گا کہ آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا، کہاں سے شروع کیا تھا، پھر اگلا سوال۔ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اس میں مین محنت جو ہے وہ سر نظر صاحب کی ہے۔ یہ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ہم نے سروزہ بھی اکٹھے لگایا ایک دو دفعہ، اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ ان کی علمیت کا میں معترف ہوں۔ اللہ کے فضل سے جیسے اقبال کے اشعار ان کو ازبر ہیں، اور جیسے یہ علم کی دنیا کے اندر، ادب کی دنیا کے اندر محو ہیں، تو ماشاءاللہ بہت کم لوگوں کو اللہ پاک ایسی صلاحیتیں دیتے ہیں، اور آپ لوگ لکی ہیں کہ آپ کو ان سے استفادہ کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ باقی سارے دوست، میڈم فائزہ ہیں، ان کے آنے سے ہمارا ڈپارٹمنٹ بڑا اسٹرینتھن ہوا ہے، تو اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ میں جب بی اے میں پڑھتا تھا نا، اس وقت گورنمنٹ اسلامیہ کالج چلیوٹ میں میری جو آئیڈیل جاب تھی وہ میں پروفیسر بننا چاہتا تھا۔ جب میں اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا، اپنے اساتذہ کو دیکھتا تھا کہ کیسے وہ ماشاءاللہ خوش گپیاں کرتے ہیں، اور بڑی جلدی وہ کالج سے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہن کے آتے ہیں، اور ہنستے مسکراتے پھول جیسے چہروں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، نوجوان نسل سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، وہ ان کو اچھے نظریات دے سکتے ہیں، ان میں لگن پیدا کر سکتے ہیں، حب الوطنی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو میری آئیڈیل جاب لیکچرشپ ہی ہوتی تھی، وہ اللہ پاک نے مجھے عطا فرما دی۔ تو شکرگڑھ کالج جو میرے گھر سے تقریباً 7 گھنٹے کا سفر تھا، ہاں جی، وہاں پر میری پوسٹنگ ہو گئی، لیکن الحمدللہ چونکہ میری ایک آئیڈیل جاب تھی تو اس لیے کشاں وہاں بھی ہم نے، اور وہ کالج بالکل شہر کے اندر وسط میں واقع تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہر طرف آپ آمد و رفت کے لیے، مساجد قریب تھیں، الحمدللہ نماز کی شروع سے عادت تھی، علماء سے رابطہ رہتا تھا۔ نیٹ میں ڈائریکٹ پوسٹیں آ گئیں اسسٹنٹ پروفیسر کی 18 گریڈ کی، تو میں نے اس میں اپلائی کیا، اس میں بھی اللہ نے کیا کہ 3 پوسٹوں میں میری سلیکشن ہوگی۔ گورنمنٹ کالج سرگودا میں اس وقت میں سرو کر رہا تھا، تو اس میں بھی میری سلیکشن ہوگی، اور اسی کی برکت تھی الحمدللہ۔ ہے تو اللہ کا کرم ہے، ورنہ ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، غالب کا شعر ہے کہ ہماری کون سی صلاحیتیں ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ بندے کے اوپر ہو جاتا ہے، اور وہ کامیابی کی منظر کو چھو لیتا ہے۔ سر اسی دوران کوئی ایسا واقعہ جو بڑا خوشگوار قسم کا ہو کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، یا الحمدللہ خوشگوار
استاد وہ کی آپ یادیں خوشگوار ہی ہوتی ہیں، ایسی کوئی تلخ یادیں کوئی ایک آدھی ہوتی ہے، وہ میں نے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اٹک جاتی ہیں آپ کی نہیں، زندگی میں، زندگی بھر نہیں بھولتی، کوئی ایسی وہ ایسا بات خوشگوار واقعہ بس کوئی ایک روٹین کی کاروائی چلتی رہی ہے، روٹین کی الحمدللہ، کوئی ایسا انہونی کوئی نہیں، اللہ نے ہمیشہ بچائے رکھا ہے۔ یہ میں سر کی جو گفتگو سے جو سمجھا ہوں، جس کو میں نے کنکلوڈ کیا ہے، وہ یہ کہ ہے یاد مجھے نقطۂ سلیمان خوش آہنگ کہ دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس کہ جی سکتے ہیں بے روشنی و دانش و فرہنگ، کر بلبل و طاؤس کی تکلیف سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ۔ ماشاءاللہ، اس کے ساتھ ہی یہ خوش بختی ہماری ہے کہ وہ محفل میں آئے ہیں کہ جن کے ساتھ علم و آگہی کی ایک بہار آئی۔ میرے بائیں پہلو میں جو شخصیت اس وقت جلوہ گر ہے یا بیٹھی ہے، یہ ماشاءاللہ بہت سا میں نے ان کے ساتھ کام کیا، ایز اے جنرل سیکرٹری بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا، اور ہم نصابی سرگرمیوں میں ہم نے اکٹھا کام کیا، تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، تو اس لیے میں ان کو استاد کہتا ہوں، سر کو بھی لرن کرتا ہوں، ان کے پاس بیٹھ کے آبزرو کرتا ہوں۔ تو سر میں چاہوں گا دانش صاحب کے چند الفاظ آپ، ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ سر ڈیورنگ یور ہز اسٹے ود اس ان دس کالج؟ سچی بات یہ ہے کہ کسی استاد کی جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے شاگرد انہیں خداحافظ کیا۔ یہ روایت گورنمنٹ کالج میں تھی جب ہم وہاں پہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ بات ہے 1989 کی، اور اس سلسلے میں جب ہم طالب علم تھے تو سچی بات یہ کہ ہم ایز اسٹوڈنٹس انیشیٹو لیتے تھے، مطلب طلبہ خود اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اپنے اساتذہ کو ایک اچھے فنکشن میں رخصت کریں۔ ہمارے طلبہ میں شاید وہ ابھی جرت نہیں ہو پائی، لیکن مظہر اقبال صاحب نے یقیناً یہ جرت کی، ایک شاگرد ہونے کے ناطے بھی جناب جاوید صاحب کے، اور ایک استاد ہونے کے ناطے بھی آپ کو سکھانے کے لیے کہ جب ایک بڑی شخصیت، اور وہ شخصیت بھی جب استاد ہو، تو انہیں گریسفل انداز سے سیکھا جاتا ہے، اور گریسفل انداز سے ہی انہیں رخصت کیا جاتا ہے۔ اور میں اکثر اپنے طلبہ سے کہتا ہوں، اور یہ آپ کے لیے بھی میسیج بیٹا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بولنے سے پھول جھڑتے ہیں، جن کی باتوں سے خوشبو آتی ہے۔ جاوید اسحاق صاحب بھی اصل میں اسی قبیلے کے شخص تھے جو آج ہم سے رخصت ہو۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے جی، اللہ کو آپ کا بہت شکریہ۔ وہ کہتے لپ سمپل تھنک ہائی، تو معنی کا اس میں سمندر سا ہوگا، بظاہر وہ باتیں سادہ کرے گا یا کرے گی۔ تو میڈم فائزہ، جیسے جاوید اسحاق صاحب نے کہا کہ ان کا آنا ہمارے لیے ایک خوش بختی ثابت ہوا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو مجھے نہیں پتا ہوتے، میں ان سے کرتا ہوں کال، تو یہ بتاتی ہیں کہ کون سٹاک آف ہوا ہے، کس کا کیا مسئلہ بنا ہے، سارے اسٹوڈنٹس کا ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ جیسے جاوید صاحب کو اسٹوڈنٹس کے نام سب کے یاد ہیں نا، تو ایسے ہی میڈم فائزہ کو اسٹوڈنٹ کے مسائل سارے یاد۔ تو میڈم چند لائنوں میں سر کے ساتھ گزرا ہوا جو وقت ہے اس پہ آپ کی روشنی ڈالیں گی تو ہمارے لیے بڑی خوشی ہوگی۔ جیسا کہ سر نے بھی کہا اور شاہد صاحب نے بھی کہا، یہ لوگ کیونکہ پہلے سے سرگودا میں رہتے ہیں تو ان کا تو سر کے ساتھ پرانا تعلق رہا ہے۔ میں کیونکہ یہاں پہ سے نہیں پڑھی ہوئی، میں منڈی بہتین سے ہوں بیسیکلی، تو میرا اس لیے سر کے ساتھ پہلے کوئی تعلق نہیں رہا کہ میں ان کی اسٹوڈنٹ نہیں رہی، لیکن جب سے اس کالج میں ٹرانسفر ہو کے آئی ہوں، میں پہلی بار تبھی ان سے ملی تھی، لیکن اس وقت سے لے کے اب تک جہاں جہاں جب ضرورت پڑی ہے اور جس قسم کی ضرورت پڑی ہے، سر ہر مرتبہ ایک بہترین مددگار ثابت ہوئے۔ جزاک اللہ۔ اور صرف یہی نہیں، ایون بی ایس میں اگر مجھے مطلب کسی سبجیکٹ میں بھی کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس کے لیے سر نے یہ تک بتا دیتے تھے کہ یہ والے پیپر کروا لینا تو بس بچے پاس ہیں۔ یعنی آپ کا ایکسپیرینس بول رہا ہوتا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، مطلب کہ آنکھیں بند کر کے کروا لیں جو سر نے کہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ 100% ٹھیک ہے۔
تو سر ہر لحاظ سے بہت مددگار ثابت ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت ساری باتیں ان سے سیکھنے کو ملی. تو اگرچہ یہ میرے فارملی استاد نہیں رہے، لیکن پھر بھی میں انہیں استاد مانتی ہوں. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے. جزاک اللہ. سر تو بہت ان کے ساتھ وہ رہا ہے، اور آگے بھی جہاں جہاں ہمیں مسائل اور ضرورت پڑے گی ہم سر کو ضرور زحمت دیں گے. کہ سی آر اور جی آر آپ پلیز سے دونوں تشریف لائیں. اور ففتھ سیمیسٹر کے سی آر اور جی آر چل کلیپ کر دیں جی.